حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور مسلم متحدہ محاذ کے صدر MZ صدیقی صاحب و اراکین اور تمام ملی اور سیاسی اور سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دیں۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کے اس ہندوستان کے حالیہ ماحول کے اندر جو کشیدگی اور ٹینشن پایا جا رہا ہے، وہ پوری جو ہے ہندوستان کی عوام کے اوپر واضح طور پر سامنے اظہر من الشمس کی طرح ہے۔ میں اس وقت بہت مختصر وقت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ظلم ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، میں کھلے طور پر کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے اور پورے برادران اسلام سے اور برادران وطن سے کہ یہ جتنی پلاننگ سے جو کام کیا جا رہا ہے اور گورکشک غنڈوں کی طرف سے جو بربریت اور ظلم ستم کا نشانہ اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف ظلم ہی ہے۔ اور ظلم کبھی جو ہے پنپا نہیں ہے، نہ فرعون کا ظلم پنپا ہے، نہ حامان کا ظلم پنپا ہے، نہ قارون کا ظلم جو ہے پنپا ہے، اور نہ جو ہے اس وقت جو ہے مودی جی کے نام پر پنپنے والا بھی ظلم جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اور جو اس ظلم کے اوپر خاموش بیٹھے گا اور جو اس ظلم کے اوپر اپنی زبان کو خاموش رکھے گا، یاد رکھو وہ اس ظالم کے ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے آج ظلم کی انتہا ہو چکی کہ کبھی جو ہے حافظ جنید کے ساتھ، کبھی اخلاق کے ساتھ، کبھی جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ، پتہ یہ چلا ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے پشت پناہی ہوتی ہے، اور وہ پشت پناہی انتظامیہ کی اور پردھان منتری صاحب کی، جنہوں نے اپنے قلم میں جو ہے اپنی مردانگی کو نہیں دکھایا۔ اگر وہ اپنے قانون میں زبان سے تو وہ کہتے ہیں، یہ منافقت اور یہ دوہرا رویہ ہمارے پردھان منتری جی کا، یہ ہم کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اپنے بغل میں جھانک کر دیکھتے نہیں، اپنے پڑوسی کو نہیں جو ہے دیکھتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، اور آپ اسرائیل جا کر اور امریکہ جا کر وہاں عیادت کرتے ہیں۔ واہ، کیا بلند اخلاق ہے آپ کے! ذرا سی بھی اگر ایمانداری ہو آپ کے اندر تو آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر اس جو ہے دل سے پوچھو کہ کیا یہ ایمانداری ہے یا ایمانداری کے الفاظ کے نام پر یہ غداری ہے؟ تو آپ کا خون آپ سے کہے گا
اور آپ کی جو ہے دل آپ کو جواب دے گا کہ یہ غداری ہے، وفاداری نہیں ہے۔ اور ہم یہ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ ہم اتنے پرامن ملک کو ہم نے جو ہے مدتوں سے سنوارا ہے، اور اس ملک کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء کرام کی شہادتیں جو ہے یہاں پر لگی ہے اور انہوں نے پیش کیا ہے، اور عوام الناس نے لاکھوں میں اپنے جانوں کی اور اپنے مالوں کی قربانیوں کو دیا ہے۔ یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے اور یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اس دیش کو ہم نے اپنے خون سے سنوارا ہے، اور اس دیش کے جو ہے محافظ اور اس دیش کے رکھوالے ہم ہیں۔ اگر اس میں ظلم بڑھے گا تو یقیناً یہ دیش کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر سکھوں پر، دلتوں پر، مسلمانوں پر اور عیسائیوں پر جتنی اقلیتیں ہیں ان پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو جو ہے بہت سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو ہے منسٹروں کو جو ہے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور سمجھے، بلکہ اس کے اوپر باضابطہ کوئی قانون جو ہے متوضع کیا جانا چاہیے، اور ایسی جو ہے قلم کو اٹھانا چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے مردانگی ہو، بہادری ہو اور جس کے اندر طاقت ہو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم سے جو ہے کہیں کہ آپ ان کو خود ہی نمٹ لے بھائی، تو پھر آپ کے کہنے کے اوپر اور آپ کے جو ہے فرمان کے مطابق ہم اپنا وہ کام کر دکھائیں گے۔ آپ ہمارا تحفظ کرنے پر آ جائے اور آپ خود سلنڈر ہو جائے۔ بس یہی بات میں کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں، اور وہی شعر جو پہلے میں نے کہا تھا ایک بار دہرا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دے۔